السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، پڑھتے ہیں فن منطق کی مشہور و معروف کتاب جواہر المنطق۔ جواہر المنطق کا آج درس نمبر 2 ہے۔ کل ہم نے درس نمبر 1 کو ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ کل آپ نے ایک بات پڑھی تھی کہ ذہن انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں۔ ذہن ہی کو قوت دراکہ اور قوت مدرکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ذہن کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ ذہن انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں۔ آج ہم علم کا بیان پڑھیں گے۔ علم کسے کہتے ہیں، علم کی تعریف کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم کی کیا تعریف کی ہے، اور منطقیوں کے نزدیک علم کی تعریف کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعریف اور منطقیوں کی تعریف ایک ہے یا الگ الگ ہے، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس میں پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں، پیارے بچوں، منطقیوں نے علم کی کئی تعریف کی ہے۔ پیارے بچوں، منطقیوں نے علم کی کئی طرح سے تعریف کی ہے۔ ہم تمہاری سمجھ کے مطابق آسان تعریف کا انتخاب کر کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ منطقیوں نے علم کی بہت تعریفیں کی ہیں۔ مرقات کے اندر علم کی کم سے کم 5 تعریف موجود ہیں۔ کسی نے کہا کہ علم حصول صورت الشیء فی العقل کا نام ہے، یعنی شے کی صورت جو عقل میں حاصل ہو جائے اس کا نام ہے۔ کسی نے کہا علم جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کے نزدیک حاضر ہو جائے۔ کسی نے کہا نفس اس صورت کو قبول کر لے۔ اس طریقے سے مختلف تعریف منطقیوں نے علم کی ہے۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے، چونکہ یہ کتاب بالکل ابتدائی طلبہ کے لیے ہے، جو حضرات منطق کی پہلی کتاب پڑھنا چاہتے ہوں وہ یا تو کبریٰ پڑھتے ہیں یا پھر جواہر المنطق پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے صاحب کتاب نے بہت لمبی چوڑی بحث سے گریز کر کے اور منطقیوں کی جو مختلف تعریفیں ہیں ان سے بچتے ہوئے انہوں نے آسان تعریف کتاب میں درج کی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں صاحب کتاب نے علم کی تعریف کیا کی ہے۔ فرماتے ہیں، علم ذہن میں شے کی چھپی ہوئی صورت کو کہتے ہیں۔ کل آپ نے پڑھا تھا کہ ذہن انسان کی اس قوت کا نام ہے کہ جس میں اشیاء مانے چیزیں، جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر ہوشیار طلبہ ہوں گے تو ان کو وہیں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ جو اشیاء کی صورتیں انسان کے ذہن میں چھپ رہی تھیں، انہی چیزوں کو، انہی اشیاء کو علم کہا جاتا ہے۔ کل آپ نے پڑھا تھا نا کہ ذہن انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، تو یہ جو اشیاء کی صورتیں ہیں اسی کا نام علم ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ علم کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، علم جو ہے ذہن ہی سے حاصل ہوتا ہے، ذہن ہی میں حاصل ہوتا ہے۔ گویا یہ کہہ لو کہ ذہن جو ہے وہ علم کا مرکز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس مرکز کے کئی آلات ہیں۔ ہم علم کو کئی ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے بعد، ان ذرائعوں کو استعمال کرنے کے بعد، ان آلات کو استعمال کرنے کے بعد سارے کا سارا دار و مدار جو جاتا ہے وہ ذہن پر جاتا ہے، اور پھر ہمارا ذہن فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر ذہن کا ایک آلہ کان ہے۔ ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سننے کا کام کان نے کیا، لیکن فیصلہ کس نے کیا؟ ہمارے ذہن نے کیا۔ جب ذہن فیصلہ کرے تو سمجھ جائیے کہ اب اس کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کسی کی آواز سنیں تو سننے کا کام تو کان نے کیا، لیکن فیصلہ کس نے کیا کہ یہ کس کی آواز ہے؟
ज़हन ने किया। इसी तरीके से ज़हन का एक आला आँख है। हम देखने का काम आँख से करते हैं, फिर फैसला कि ये कौन है, क्या चीज़ है, इस चीज़ का फैसला हमारा ज़हन करता है। देखा आँख ने, फैसला किया ज़हन ने। इसी तरीके से ज़हन का एक आला नाक भी है। हम किसी चीज़ की खुशबू या बदबू को जो है नाक से सूंघते हैं, तो सूंघने का काम तो किया नाक ने, लेकिन इसका फैसला किसने किया कि ये क्या चीज़ है? ज़हन ने। यही वजह है कि जो इंसान पागल हो जाता है, फिर उसको किसी चीज़ की खुशबू या बदबू की तमीज़ नहीं रह जाती है। हालांकि नाक अभी भी मौजूद है, सूंघने का मादा अभी भी पाया जाता है, सूंघ वो अभी भी सकता है, लेकिन फिर जब ज़हन उसका ख़राब हो गया, ज़हन के अंदर वो सलाहियत ना रह गई कि ये क्या चीज़ है, फैसला करे या ना करे, यहाँ तक कि इंसान का जो पागलपन होता है इस हद तक हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाता। हालांकि आँख भी है, लेकिन पहचान नहीं पाता है। तो पता चलता कि ज़हन ही मरकज़ है और उसके आलात आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, हाथ हैं, ज़बान है। ज़बान से हम टेस्टी लेते हैं, फैसला ज़हनी करता है। हाथ से हम किसी चीज़ को छूते हैं, फैसला ज़हनी करता है। तो प्यारे बच्चों, समझाने का मतलब ये है कि ज़हन ये मरकज़ है और उसके जो है मुख्तलिफ आलात हैं। तो आलात का काम है कि वो अपना काम करते रहें, लेकिन फैसला उसका कौन करता है? ज़हन ही करता है। तो ज़हन फैसला जब करेगा तो उसी चीज़ का जब फैसला कर देगा ज़हन, तो उसी चीज़ को इल्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ज़ैद की सूरत को आज से 6 महीना पहले देखा। हमने ज़ैद को 6 महीना पहले देखा था। अब ज़ैद की एक सूरत हमारे जो है ज़हन में छपी हुई है, ज़ैद की एक तस्वीर हमारे ज़हन में छपी हुई है। अब हम 6 महीना बाद उसको देखते हैं तो फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये ज़ैद है ना। बकर को देखा, बकर को हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये जो है बकर है। तो वही चीज़, वही तस्वीर जो हमारे ज़हन में छपी है, उसी को क्या कहते हैं? उसी का नाम इल्म है। ठीक है। लेकिन ये इल्म कहाँ हासिल होता है? ज़हन में हासिल होता है। इतना अपने ज़हन में रखना है इस चीज़ को कि ज़हन ही जो है इल्म का मरकज़ है। अब इल्म के हासिल होने के कितने ज़राए हैं? तो हमने आपके सामने बताया कि इल्म के हासिल होने के 5 या मुख्तलिफ ज़राए हैं। ठीक है। तो बड़ी किताबों में पढ़ोगे कि वो क्या हैं, क्या नहीं है। उस चीज़ों को जो है, उन चीज़ों को यहाँ पर बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। इसलिए जो है मुख्तसर में मैं बयान करके आगे निकल रहा हूँ कि इल्म ज़हन में शय की छपी हुई सूरत को कहते हैं। करें मुख्तसर लफ्ज़ों में यूँ समझो कि शय की सूरत ज़हनिया का नाम इल्म है। शय की सूरत ज़हनिया का नाम, शय की सूरत, एक एक लफ्ज़ पर गौर करिए। शय की सूरत ज़हनिया, यानी जो शय है उसकी जो सूरत हमारे ज़हन में छपी है, उसी का नाम क्या है? इल्म है। मुसन्निफ ने बहुत आसान तारीफ की है। अब करें सवाल, अरबी लुगत में तो इल्म का माना इंकिशाफ यानी जानना बताया गया है। अरबी लुगत में तो इल्म का माना इंकिशाफ यानी जानना बताया गया है, और यहाँ इल्म का माना सूरत ज़हनिया है। तो जानना और सूरत ज़हनिया में क्या ताल्लुक़ है? एक सवाल कायम कर रहे हैं। करें जवाब, इन दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। किनमें? जानना और सूरत ज़हनिया में। इल्म का माना सूरत ज़हनिया है, तो जानना और सूरत ज़हनिया में क्या ताल्लुक़ है? वही कह रहे हैं जवाब, इन दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और वो ये है कि शय की सूरत ज़हनिया के ज़रिया शय का जानना होता है ना। शय की जो सूरत होती है, जो हमारे ज़हन में छपती है, उस चीज़ जब हमारे ज़हन में छप जाती है तो उसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को जानते हैं कि क्या चीज़ है, किस चीज़ की सूरत हमारे ज़हन में छपी है। ठीक है। यानी जब हमारे ज़हन में किसी शय की सूरत छपती है तो हम उस शय को जान लेते हैं। क्या करते हैं? उस शय को हम क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं, इन दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक है, और वो ये है कि शय की सूरत ज़हनिया के जरिया शय का जानना होता है। यानी जब हमारे जहन में किसी शय की सूरत छपती है तो हम उस शय को जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। हाँ, किताब की सूरत छपी है, कि कलम की सूरत छपी है, कि जो है कपड़े की सूरत छपी है, कि पंखे की सूरत छपी है, कि मदरसे की सूरत छपी है, कि मस्जिद की सूरत छपी है। जिस चीज़ की भी सूरत छपेगी तो हम उसको जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है। अब करें तसव्वुर तस्दीक। देखिए, एक बात को याद रखिए,
کہ ہم نے کیا کہا بابو کہ انسان کے ذہن میں جو چیز چھپتی ہے اسی کا نام علم ہے. ذہن میں شے کی چھپی ہوئی صورت کا نام کیا ہے؟ علم ہے. یعنی انسان کے ذہن میں جو چیزوں کی صورت چھپتی ہے اسی کا نام علم ہے، انہوں نے کہا. اب انسان کے ذہن میں جو چیزوں کی صورت چھپتی ہے، اشیاء کی صورت چھپتی ہے، وہ دو طریقے سے ہوتی ہیں. انسان کے ذہن میں جو اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں وہ کتنے طریقے سے ہوتی ہیں؟ وہ دو طریقے سے ہوتی ہیں. کبھی تو وہ صورت جو انسان کے ذہن میں چھپی ہے، کبھی تو وہ صورت ایسی ہوگی کہ اس کے ساتھ حکم بھی موجود ہوگا. کیا موجود ہوگا؟ حکم بھی موجود ہوگا. جیسے اس کی مثال ہم نے کہا زید عالم ہے. کیا کہا؟ زید عالم ہے. یا ہم نے کہا زید کھڑا ہے. اب ہم نے کہا زید کھڑا ہے تو زید کے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا زید کھڑا ہے تو زید کے ساتھ ساتھ ہم نے کھڑے ہونے کا بھی حکم لگایا. ہم نے صرف اور صرف زید کا نام نہیں لیا بلکہ اس کے ساتھ ہم نے ایک حکم بھی قائم کیا کہ زید کھڑا ہے. بکر بیٹھا ہے تو بکر کے ساتھ ہم نے بیٹھے ہونے کا حکم بھی لگایا. تو کہتے ہیں کہ جب ہمارے ذہن میں ایسی صورت چھپے کہ جس کے ساتھ حکم بھی موجود ہو اور اس حکم کا یقین بھی ہو. ہم نے کہا زید کھڑا ہے. اب میں اپنے روم میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا زید باہر کھڑا ہے. اب ایک صاحب کو میں نے کہا جا کر باہر دیکھیے کہ زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے. وہ گیا تو حقیقت میں زید کھڑا تھا. تو جیسا ہم نے کہا ویسا وہاں پر پایا گیا. تو اب اسی کا نام ہے تصدیق. کیا نام ہے بچوں؟ تصدیق. یعنی انسان کے ذہن میں جو صورت چھپی اس صورت کے ساتھ ساتھ حکم بھی پایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے ذہن میں صورت تو چھپتی ہے لیکن اس صورت کے ساتھ، اس شے کے ساتھ کوئی حکم موجود نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اسی مثال کو لے لیجیے. میں نے کہا زید، اب یہاں پر کوئی حکم ہم نے نہیں لگایا. ہم نے کہا بکر، اب یہاں پر کوئی حکم ہم نے نہیں لگایا. ہم نے کہا پنکھا، یہاں پر کوئی حکم نہیں لگایا. تو جب صرف اور صرف شے کی صورت ہمارے ذہن میں چھپے اور اس کے ساتھ کوئی حکم، کوئی یقین، کوئی اذعان، کوئی اعتقاد نہ ہو تو اس کا نام تصور ہے. کیا ہے بچوں؟ تصور. اور اگر شے کی صورت ایسی ہے ہمارے ذہن میں جو چھپی ہے کہ اس کے ساتھ حکم بھی موجود ہے، ایقان اور اذعان اور اعتقاد بھی موجود ہے. جیسے میں نے مثال دیا کہ میں نے کہا زید کھڑا ہے، اب حقیقت میں زید باہر کھڑا ہے. جیسا میرا حکم ہے ویسا جو ہے واقع میں زید موجود بھی ہے. تو کیا ہے یہ؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق. اور یہ علم کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ انسان کے ذہن میں جو چیزیں چھپتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے قوت کو جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں اس کو ذہن کہتے ہیں. اور ان اشیاء کو، جو اشیاء انسان کے ذہن میں چھپتی ہیں ان اشیاء کو علم کہتے ہیں. اب وہ علم یعنی وہ اشیاء، وہ علم، وہ اشیاء دو طریقے سے ہوتی ہیں. کبھی تو وہ چھپنے والی اشیاء، وہ علم جو ہمارے ذہن میں چھپا ہے وہ دو طریقے سے ہوں گے. کبھی تو ان کے ساتھ حکم موجود ہوگا، کبھی تو اس کے ساتھ حکم موجود نہیں ہوگا. اگر حکم بھی موجود ہے صورت کے ساتھ ساتھ، یعنی جو چیز چھپی ہے اس کے ساتھ حکم بھی موجود ہے تو اس کا نام تصدیق ہے. اور اگر اس کے ساتھ حکم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اذعان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو اسی کا نام تصور ہے. میں نے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو تصور و تصدیق سمجھایا ہے. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں آپ ضرور پوچھیے گا، اور ہمارا نمبر بھی دیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے. آپ ہم سے کال کر کے پوچھ لیجئے گا کہ ہمیں سمجھ میں بات نہیں آئی، انشاءاللہ تعالی سمجھا دیا جائے گا. چلے اب آگے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں تصور تصدیق. جاننا چاہیے کہ منطقیوں نے علم کی دو قسمیں کی ہیں، تصور اور تصدیق. لیکن چونکہ تصدیق کا سمجھنا نسبت خبریہ کے ذہن نشین ہونے پر موقوف ہے. یہ بات آگے نکل گئی. اس میں تصور تصدیق کی تعریف کہاں گئی؟ اس کتاب کے اندر تصور تصدیق کی تعریف نہیں دیے ہیں شاید. ہاں ہے اس کے اندر ہے. میرے پاس جو کتاب ہے اس میں اس کے اندر جو ہے پہلے تصور تصدیق کی تعریف ہے، پھر نسبت خبریہ اور ایجابیہ وغیرہ کو بعد میں رکھا گیا ہے. چلیے خیر دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. ہاں، کہہ رہے ہیں جاننا چاہیے کہ منطقیوں نے علم کی دو قسمیں کی ہیں،
تصور اور تصدیق، لیکن چونکہ تصدیق کا سمجھنا نسبت خبریہ کے ذہن نشین ہونے پر موقوف ہے۔ اب نسبت خبریہ کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اس لیے ہم پہلے نسبت خبریہ کو بیان کریں گے، اس کے بعد تصور اور تصدیق کی تعریف پیش کریں گے۔ دیکھو، نسبت جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان میں لگاؤ کو کہتے ہیں۔ نسبت دو چیزوں کے درمیان میں لگاؤ کو کہتے ہیں، جیسے کہ قلم کی سرخی، قلم سرخ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نسبت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کی نسبت یا ایک چیز کو دوسرے کی چیز کی طرف منسوب کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کر دینے کا نام نسبت ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا چھوٹی ٹوپی یا ٹوپی چھوٹی ہے، چھوٹی ٹوپی یا ٹوپی چھوٹی ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال میں نے کہا چھوٹی ٹوپی، تو اس میں ہم نے چھوٹی کی نسبت ٹوپی کی طرف کی، اور اسی طریقے سے دوسری مثال میں ٹوپی چھوٹی ہے، یہاں پر بھی ہم نے چھوٹی کی نسبت ٹوپی کی طرف کی۔ لیکن پہلی مثال میں ہم نے صرف کہا تھا چھوٹی ٹوپی، اور دوسری مثال میں ہم نے کہا ٹوپی چھوٹی ہے۔ ٹوپی کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ دونوں مثال میں فرق ہے، ایک میں لفظ ہے موجود ہے اور ایک میں لفظ ہے نہیں ہے۔ تو جس میں لفظ ہے موجود ہے اس کو بولتے ہیں، یعنی اس کے درمیان میں چھوٹی ٹوپی ہو یا ٹوپی چھوٹی ہو، ان دونوں کے درمیان میں نسبت موجود ہے، کیونکہ ہم نے ٹوپی کی طرف چھوٹی ہونے کی نسبت کی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں نسبت، ٹھیک ہے۔ لگاؤ، ایک دوسرے سے جو تعلق پیدا کر دے، ٹھیک ہے، اسی کو نسبت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید اور بکر یہ دونوں اجنبی شخص تھے، اور خالد بیچ میں آیا، دونوں کو آپس میں رشتہ دار بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو خالد اور بکر کو، زید اور بکر کو جوڑنے والا جو خالد ہے بیچ میں، زید اور بکر کو جوڑنے والا جو خالد ہے بیچ میں، جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسی کو بولتے ہیں نسبت، اسی کو بولتے ہیں تعلق پیدا کرنے والا، رابطہ پیدا کرنے والا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو چیزوں کے درمیان میں جو نسبت پیدا کر دے، دو چیزوں کے درمیان میں جو تعلق قائم کر دے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نسبت اردو میں ہے کی صورت میں ہوتا ہے، نہیں کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عربی وغیرہ میں جو ہے ہر ایک طریقے سے ہر ایک زبانوں میں جو ہے ان کا جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کسے کہتے ہیں؟ نسبت دو چیزوں کے درمیان میں جو لگاؤ پیدا کر دے اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ٹوپی چھوٹی اور ٹوپی چھوٹی ہے اور ٹوپی چھوٹی، ٹوپی چھوٹی اور ٹوپی کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ تو دونوں مثالوں میں دیکھیے چھوٹی کی نسبت ہم نے کس کی طرف کی ہے؟ ٹوپی کی طرف کی ہے۔ تو ایک میں لفظ ہے موجود ہے اور ایک میں لفظ ہے موجود نہیں ہے۔ تو پہلی مثال میں بھی نسبت موجود ہے، دوسری مثال میں بھی نسبت موجود ہے۔ تو جس کے اندر لفظ ہے موجود ہے اس کو بولتے ہیں نسبت تامہ، یعنی نسبت پوری۔ کیا بولتے ہیں؟ نسبت پوری، یعنی نسبت تامہ کہہ لو۔ اور جس کے اندر لفظ ہے موجود نہیں ہے اس کو بولتے ہیں نسبت ادھوری، یعنی کیا بولتے ہیں؟ نسبت ناقصہ کہہ لو اس کو۔ اس مثال کے اندر بھی سمجھائے ہیں، جیسے کہ قلم کی سرخی۔ اب قلم کی سرخی کے ساتھ لفظ ہے موجود نہیں ہے، اور دوسری مثال میں قلم سرخ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں مثال میں نسبت موجود ہے، لیکن چونکہ قلم کی سرخی سے جو ہے ہمیں کوئی مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ہم نے قلم کی سرخی کہہ دی، قلم کی سرخی۔ اب سامنے والا جو سن رہا ہے وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کو کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی ہے، کوئی حکم نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ ہاں وہ کیا کہ قلم کی سرخی، کیا قلم کی سرخی؟ قلم کی سرخی زیادہ ہے، قلم کی سرخی کم ہے، قلم کی سرخی نہیں ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ صرف قلم کی سرخی کہہ دینے سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو جس کے اندر لفظ ہے موجود نہ ہو، اس کے اندر حکم موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں نسبت ادھوری، اور اسی کو دوسری زبان میں کہہ لو نسبت ناقصہ۔ اور جس کے اندر لفظ ہے موجود ہے، حکم موجود ہے، قلم سرخ ہے، اسی کو کہتے ہیں نسبت پوری، یعنی کہ نسبت تامہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کو یاد رکھیے، دو چیزوں کے درمیان میں جو تعلق پیدا کر دے، جیسے میں نے زید بکر کی مثال دی تو اس کو یا زید بکر کی مثال دی کہ خالد جو ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں۔ اب یہ نسبت کبھی پوری ہوگی، کبھی ادھوری ہوگی، یعنی کبھی ناقصہ ہوگی اور کبھی تامہ ہوگی۔ یعنی نسبت دو چیزوں کے درمیان میں لگاؤ کو کہتے ہیں، جیسا کہ قلم کی سرخی قلم سرخ ہے۔ پہلی مثال میں نسبت ادھوری ہے، دوسری مثال میں نسبت پوری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسبت کی دو قسمیں، ایک ناقصہ اور دوسری تامہ۔ نسبت ادھوری اور نسبت پوری کو نسبت تامہ اور ناقصہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے
अगर वो ऊपर समझ गए होंगे तो ये भी समझ जाएंगे। निस्बत ताम्मा वो निस्बत है जिससे मुखातब को पूरा फायदा हासिल हो, और जाहिर सी बात है मुखातब को फायदा कब हासिल होगा? मुखातब मतलब जो सामने मौजूद हो, जिसके सामने हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुखातब को फायदा उसी वक्त हासिल होगा जब हम उसके साथ कोई हुक्म लगाएंगे, है ना। और जब हम कोई हुक्म ही नहीं लगाएंगे तो कैसे जो है उसको फायदा हासिल होगा? मिसाल के तौर पर हमने कहा जैद का लड़का, जैद का लड़का, जैद का लड़का, खालिद का लड़का, खालिद का लड़का, खालिद का लड़का, है ना, जैद का गुलाम। तो जो सामने मौजूद है उस मुखातब, उसको कहाँ से कोई फायदा हासिल हो रहा है? और हमने यही कहा जैद का लड़का आलिम है, जैद का लड़का काबिल है, जैद का लड़का डॉक्टर है, जैद का लड़का इंजीनियर है। तो यहाँ हम हुक्म भी लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो मुखातब सामने मौजूद है उसको जो है हुक्म का फ़ायदा भी पहुंचता रहेगा कि क्या कहना चाह रहे हो। फिर निस्बत ताम्मा वो निस्बत है जिससे मुखातब को पूरा फ़ायदा हासिल हो, जैसे कि ज़मीन साकिन है। ठीक है, निस्बत ताम्मा की सबसे पहली बड़ी पहचान यही है कि उसके अंदर आखिर में है मौजूद होगा, और है वहीं पाया जाएगा जहाँ हुक्म पाया जाता है और ख़बर पाई जाती है। निस्बत ताम्मा वो निस्बत है जिससे मुखातब को पूरा फ़ायदा हासिल हो, जैसे ज़मीन साकिन है, आसमान मुतहर्रिक नहीं। ठीक है, अब देखिए ज़मीन साकिन है, इन दोनों मिसाल में है ये निस्बत है। ठीक है, इससे निस्बत है। और आसमान मुतहर्रिक नहीं, कलम सुर्ख है, क्या वो जैद है, इन मिसालों में निस्बत ताम्मा पाई जाती है। ठीक है, निस्बत नाक़िसा वो निस्बत है जिससे मुखातब को पूरा फ़ायदा हासिल ना हो, जैसे इसमें देखिए लफ्ज़ है और नहीं मौजूद नहीं होगा। ठीक है, कलम की सुर्खी, होशियार लड़का, इन फ़िक्रों में निस्बत नाक़िसा पाई जाती है। अब चूंकि एक बात याद रखिए, इन्होंने कहा क्या कहा कि निस्बत अगर ऐसी है कि जिससे मुखातब को पूरा पूरा फ़ायदा हासिल हो तो उसको क्या कहते हैं? निस्बत ताम्मा कहते हैं। और अगर मुखातब को फ़ायदा हासिल ना हो तो उसको निस्बत नाक़िसा कहते हैं। अब देखिए निस्बत नाक़िसा और फिर निस्बत ताम्मा, जिस तरीके से आपने नहव के अंदर पढ़ा है कि जो है मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद उस मुरक्कब को कहते हैं कि जो है मुखातब को पूरा फ़ायदा हासिल हो, और मुरक्कब गैर मुफीद उसको कहते हैं कि जिसको सुनकर मुखातब को कोई फ़ायदा हासिल हो। फिर मुरक्कब मुफीद की इन्होंने किस्में की हैं कि मुरक्कब मुफीद की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि मुरक्कब मुफीद ही को निस्बत ताम्मा कहते हैं। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से वहाँ मुरक्कब मुफीद की दो किस्में थी, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया, इस तरीके से यहाँ पर भी मुरक्कब जो है निस्बत ताम्मा की दो किस्में हैं, निस्बत खबरिया, निस्बत इंशाइया। जिनको नहव की तारीफ याद होंगे जो है जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया की, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि निस्बत ताम्मा, निस्बत खबरिया और निस्बत इंशाइया वही है जो जुमले खबरिया, जुमले इंशाइया है। ठीक है, अब निस्बत खबरिया क्या है? निस्बत खबरिया वो निस्बत है कि जिसको सादिक माना जाए या काजिब, यानी जिस निस्बत को या सच्चा माना जाए या झूठा माना जाए। ठीक है, जैसे कि ज़मीन आसमान के नीचे है। अब ज़मीन आसमान के नीचे है, अब यहाँ पर देखिए ज़मीन आसमान के नीचे है, क्या कहा इन्होंने? ज़मीन आसमान के नीचे है। अब यहाँ पर जो नीचे होने की निस्बत की गई है ज़मीन की तरफ, तो अब आप गौर करिए कि अगर ये बात सच है कि ज़मीन आसमान के नीचे है, तो अब ऐसी सूरत में क्या कहेंगे भी? आप इसको सच कह सकते हैं, सच कहेंगे। आसमान ज़मीन से छोटा है, आसमान जो है ज़मीन से छोटा है, तो यहाँ पर भी छोटे होने की निस्बत है आसमान की तरफ। ठीक है, कि आसमान जो है ज़मीन से छोटा है, तो आप इसको सच भी कह सकते हो और गलत भी कह सकते हो। और जाहिर सी बात है सच और झूठ का एहतमाल वहीं होता है जहां पर कोई खबर होती है। जब अगर वहां खबर मौजूद नहीं होगी तो आप उस चीज़ को सच और झूठ नहीं कह सकते हो। पहली मिसाल में निस्बत सादिक है और दूसरी मिसाल में निस्बत क्या है? काजिब है। क्यों? आसमान ज़मीन से छोटा है, आसमान ज़मीन से बड़ा है। क्या है? आसमान, जबकि हकीकत में क्या है? आसमान ज़मीन से क्या है? बड़ा है। तो अब चूंकि यहाँ पर दोनों तरीके की मिसालें मौजूद हैं, यानी पहली मिसाल जो है वो सही है कि ज़मीन जो है आसमान के नीचे है, ये मिसाल क्या है? ये सादिक है। ठीक है, और आसमान ज़मीन से क्या है? छोटा है। तो आसमान ज़मीन से छोटा तो है नहीं, आसमान ज़मीन से बड़ा है ना। तो जब ये इन्होंने क्या कहा? आसमान ज़मीन से छोटा है, क्या कहा? आसमान ज़मीन से छोटा है। तो ये निस्बत क्या है? निस्बत है, लेकिन ये निस्बत सादिक नहीं बल्कि काजिब है, यानी ये सच्चा नहीं है। जो मिसाल जो दी है सच्चा नहीं है, बल्कि ये मिसाल क्या है? झूठ पर मबनी है। तो इस वजह से इसको जो है हम क्या कह सकते हैं? पहली मिसाल निस्बत सादिक और दूसरी मिसाल निस्बत काजिब है। तो निस्बत खबरिया की जो है इस पर तारीफ सादिक आ गई। और निस्बत इंशाइया वो निस्बत है जिसको ना सादिक कहा जाए, ना माना जाए, ना काजिब। भाई जाहिर सी बात है जहाँ हुक्म ही नहीं होगा तो उसको सादिक और काजिब कह ही नहीं सकते हो। जैसे कि तुम हमेशा सच बोलो, अब यहाँ पर तुम हमेशा सच बोलो, तो अब इसमें आप सच और झूठ कह ही नहीं सकते हो। भाई हमने आपसे कहा आप हमेशा सच बोलिए, तो आप हमसे ये कहोगे आप सच कह रहे हो या गलत कह रहे हो? भाई हमने कोई हुक्म तो दिया, हमने कोई खबर तो दी नहीं है आपको, है ना, या हमने किसी हुक्म की खबर आपको तो बताई नहीं है कि आप हमारी खबर में गलती निकालो और ख़ता और जो है सवाब पर महमूल करो, यानी सच और झूठ पर महमूल करो। भाई जाहिर सी बात है जहाँ पर खबर होती है वही सच और झूठ का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर कोई खबर तो हम दे नहीं रहे, बल्कि हम एक हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, क्या आपका नाम हामिद है? यहाँ पर भी नहीं है कोई हुक्म, कोई खबर नहीं है। कह रहे इन मिसालों में ना तो निस्बत सादिक है ना काजिब है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फिर निस्बत खबरिया की दो किस्में हैं, इजाबिया और सलबिया। देखिए
ہم نے کہا زید عالم ہے، تو جہاں ہے موجود ہے تو بھائی عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہے عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف یہاں نسبت موجود ہے، لیکن یہاں دیکھیں گے کہ یہ جو نسبت ہم نے کی ہے کہ زید عالم ہے، یہ عالم ہونے کی نسبت جو زید کی طرف ہے یہ ہے کی نسبت کی ہے یا نہیں کی نسبت کی ہے؟ اگر ہم نے زید کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی ہے تو اسی کو بولتے ہیں نسبت ایجابیہ، اور اگر ہم نے یہ کہا ہو کہ زید عالم نہیں ہے یعنی زید سے عالم ہونے کی نفی کی ہے تو اسی نسبت کو بولتے ہیں نسبت سلبیہ، یعنی جس کو جو ہے نحو میں مثبت اور منفی کہتے ہیں، تو مثبت کو کیا کہتے ہیں؟ ایجابیہ، اور نفی کو کیا کہتے ہیں؟ سلبیہ۔ پھر نسبت خبریہ کی دو قسمیں، ایجابیہ اور سلبیہ۔ نسبت ایجابیہ جب ایک شے کو دوسرے شے کے لیے ثابت مانا جائے، ہم نے کہا زید عالم ہے تو عالم ہونے کو میں زید کے لیے ثابت مان رہا ہوں تو یہ نسبت ایجابیہ ہو جائے گا۔ وہی جب ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت مانا جائے تو ان دونوں کے درمیان میں نسبت ایجابیہ ہوگی۔ جیسے زید ہوشیار ہے، اب یہاں ہوشیار کو زید کے لیے ثابت مانا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہوشیار ہونے کی نفی کی جا رہی زید سے، ہے نا، کہ زید ہوشیار نہیں ہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ثابت کر رہے ہیں بھائی کہ زید تو ہوشیار آدمی ہے۔ تو یہاں پر جہاں پر بھی جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت مانا جائے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت ایجابیہ بولتے ہیں۔ جیسے کہ زید ہوشیار، اس مثال میں ذات زید اور ہوشیار کے درمیان میں نسبت ایجابی پائی جاتی ہے۔ نسبت سلبیہ جب ایک شے سے دوسرے شے کو برطرف مانا جائے، برطرف مطلب نفی کی جائے، زید عالم نہیں ہے، ہم نے وہاں کہا تھا زید عالم ہے اور یہاں کیا کہیں؟ زید عالم نہیں ہے، تو ہم نے عالم نہ ہونے کی نفی کر دی زید سے، تو اب اسی کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت سلبیہ کہتے ہیں، یعنی منفی کہہ لو اس کو۔ نسبت سلبیہ جب ایک شے سے کسی دوسرے شے کو برطرف مانا جائے تو ان دونوں کے درمیان میں نسبت سلبیہ ہوگی۔ جیسے بکر اندھا نہیں، اس مثال میں بکر اور اندھا کے درمیان میں نسبت سلبیہ پائی جاتی ہے، سلبی پائی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ بکر سے اندھا نہ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ واضح ہو کہ جن دو چیزوں کے درمیان میں نسبت خبریہ ہوتی ہے ان میں ایک کو محکوم علیہ اور دوسری کو محکوم بھی کہتے ہیں۔ جیسے منطق میں وہ نحو میں ہوتا ہے کہ جہاں جملہ خبریہ موجود ہوتی ہے، جیسے زید عالم ہے، زید عالم، تو یہاں پر ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور ایک مسند ہوتا ہے، تو اسی مسند اور مسند الیہ کو منطق میں جو ہے محکوم علیہ اور محکوم بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو پہلے ہوتا ہے اس کو محکوم علیہ، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، زید ہوشیار ہے تو زید یہ محکوم علیہ اور ہوشیار یہ محکوم بھی، اس کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں اور اس کو نحو کی زبان میں مسند الیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچہ، ان میں ایک محکوم علیہ اور دوسری محکوم بھی ہوگی۔ جیسے زید ہوشیار ہے، اس مثال میں زید محکوم علیہ اور ہوشیار محکوم بھی ہے، اور لفظ ہے رابطہ ہے، جو رابطہ مطلب جو تعلق پیدا کر رہا ہے، رابطہ جو ایجابی نسبت پر دلالت کرتا ہے۔ اور جیسے بکر اندھا نہیں، اس مثال میں محکوم علیہ، بکر محکوم علیہ اور اندھا محکوم بھی، اور لفظ نہیں یہ کیا ہے؟ رابطہ ہے جو سلبی نسبت پر دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، رابطہ مطلب یعنی جو زید اور عالم کے درمیان میں تعلق پیدا کر رہا ہے، بکر اور اندھا نہ ہونے کے درمیان تعلق پیدا کر رہا ہے، تو یہ جو رابطہ ہے یہ نفی کی بھی ہو سکتی ہے اور اس بات کی بھی کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ اب کریں اب ذیل میں تصور اور تصدیق کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ ہم نے تصور تصدیق کی تعریف بڑی تفصیل کے ساتھ کر دی ہے کہ ذہن میں جو چھپی ہے صورت، ذہن میں چھپنے والی صورت اگر ایسی ہے کہ اس کے ساتھ حکم پایا جاتا ہو، یقین ہے، اذعان ہو، جیسے زید عالم ہے، زید بکر عالم ہے، زید باہر کھڑا ہے، حقیقت میں کھڑا ہے، تو یہ سب تصدیق ہے۔ اور اگر ذہن میں چھپنے والی صورت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ حکم اور اعتقاد اور اذعان نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصور کہتے ہیں۔ جیسے زید بکر خالد، خالی یہی کہیں، ہم کھڑا اور عالم ہے یہ سب نہ کہیں، تو یہ تصور تصدیق کی تعریف ہم نے بالتفصیل آپ کے سامنے کر دی ہے۔ کریں تصور شے کی وہ صورت ذہنیہ ہے، شے کی وہ صورت ذہنیہ نہیں، ذہن میں جو صورت چھپی ہے اسی کو کہہ رہے ہیں۔ تصور شے کی وہ صورت ذہنیہ ہے جو اذعان سے خالی ہو، اذعان مطلب جو حکم سے خالی ہو، یقین سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ زید، اب خالی ہم نے زید کہا تو اس کے اندر کوئی حکم ہی نہیں ہے، کوئی اذعان ہونے کی تو بات ہی الگ ہے، جب حکم ہوگا تو پھر تو ہم بھائی اذعان اور یقین ڈھونڈیں گے اس کے اندر، تو کہنے اذعان سے خالی ہو یعنی حکم سے خالی ہو، یقین سے خالی ہو، آسان، اندھا، زمین، ہوشیار وغیرہ کی صورت ذہنیہ تصور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تصدیق نسبت خبریہ کی وہ صورت ذہنیہ جو اذعان ہو یعنی جس کے اندر حکم ہو، یقین ہو۔ مثال کے طور پر زمین گول ہے، دیکھو یہاں پر گول ہونے کا ہم نے حکم لگایا ہے زمین کے لیے، تو یہاں پر حکم موجود ہے، جہاں جہاں حکم موجود ہے وہ تصدیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہ جیسے کہ زمین گول ہے کہ نسبت خبریہ ہے، نسبت خبریہ یہ ہے نا کہ نسبت خبریہ کی صورت ذہنیہ اذعانیہ تصدیق ہے، یعنی جو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ زمین گول ہے یہ نسبت خبریہ ہے، اس کا تصور ہمارے ذہن میں ہے، اور اس کا اذعان بھی ہے کہ ہاں حقیقت میں زمین گول ہے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات مشقی سوالات خود سے حل کریں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ حل کریں گے اور ہماری کاپی پہ ہمارے نمبر پر آپ جو ہے واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ جو ہے چیک بھی کروا سکتے ہو، آپ اس کو خود سے حل کریں، اور اگر آپ خود سے حل نہیں کر سکتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو حل کروا دیں گے آپ کے سامنے خود، یا آج ہی حل کر لو۔ ذہن کی تعریف کرو، ذہن کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھی ہے، ذہن کسے کہتے ہیں؟ ذہن کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں، تو یہ ذہن کی تعریف ہو گئی۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال علم کا لغوی اور منطقی معنی بیان کرو۔ تو علم کا لغوی معنی جاننا آپ نے پڑھا تھا پیچھے، علم کا لغوی معنی ہے جاننا، اور منطقی معنی کیا ہے؟ منطقی معنی یہ ہے کہ ذہن میں شے کی چھپی ہوئی صورت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ علم منطقی معنی ہو گیا علم کا۔ پھر تیسرا سوال کیا ہے؟ تصور تصدیق کا جو مقسم کیا ہے؟ مقسم کسے کہتے ہیں؟ یعنی مقسم اس کو کہتے ہیں کہ جن کے دونوں بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے قسم اور ایک ہوتا ہے مقسم۔ تو قسم اس کو کہتے ہیں کہ جن کے بیٹوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مقسم اس کو کہتے ہیں، یعنی مقسم باپ کو کہتے ہیں۔ تو تصور تصدیق کا باپ کون ہے؟ علم ہے نا؟ تو مقسم کسے کہتے ہیں؟ اسی علم کو کہتے ہیں، مقسم اسی علم کو مقسم کہیں گے یہاں پر۔ تو تصور تصدیق چونکہ علم کی قسمیں ہیں، اور جو جن کی یہ قسم ہوتے ہیں انہی کو مقسم کہا جاتا ہے، تو ان کا مقسم کون ہوا؟ علم ہوا۔ کرے پسر زید کی صورت ذہنی تصور تصدیق۔ پسر زید اس کا ترجمہ کرو گے تو کیا معنی ہوگا؟ پسر زید پسر مانے پدر مانے باپ اور پسر مانے لڑکا، تو پسر زید کا لڑکا۔ تو اس مثال میں جو ہے ظاہر سی بات ہے حکم موجود نہیں ہے، اور ہم نے کہا تھا جہاں حکم موجود ہوگا ہے یا نہیں، یا پھر اذعان اور یقین ہوگا، تو اسی کا نام تصور ہوگا، اسی کا نام تصدیق ہوگا، اسی کا نام کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگا۔ اور یہاں پر دیکھو پسر زید کا لڑکا، تو یہاں پر حکم تو موجود نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، تو پھر یہ تصور ہوگا، ٹھیک ہے۔ کریں 5 ایسی مثالیں لاؤ، کریں نمبر 5 کریں ایسی مثالیں لاؤ جن میں نسبت ایجابیہ یا سلبیہ پائی جاتی ہو۔ نسبت ایجابیہ ایسی مثال جیسے کہ ایجابیہ زید عالم ہے، زید جاہل ہے، جو ہے زید مدرسہ بڑا ہے، مسجد چھوٹی ہے، تو یہ سب نسبت ایجابیہ کی مثال ہو گئی۔ اور سلبیہ کیسے پیش کر دو؟ یہ فلاں یہ نہیں ہے، یہ پنکھا چل نہیں رہا ہے نا، اسی طریقے سے لڑکا اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے استاذ مشفق نہیں ہے، مہربان نہیں ہے، تو اس طریقے سے جو ہے کچھ ایجابی صورت بنا لو، کچھ سلبی صورت بنا لو، آپ کا یہ سوال حل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دلالت کا بیان پڑھیں گے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہوگی، شاید آپ لوگ بور ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگ اچھے سے پڑھیے، ملائیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھا فن ہے اور بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔